إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں مسجد اقصی اور فلسطین کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں. آج جن ناپاک جسموں کا اس ارض مقدس پر ناپاک قبضہ ہے، ان کی حقیقت کے حوالے سے چند باتیں کرنا مقصود ہے تاکہ ایک مسلمان نہیں، ایک عیسائی جس نے لاکھوں یہود کو قتل کیا تھا، اس کا جملہ ہر انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ بھی کافر، قتل کرنے والا بھی کافر، قتل ہونے والا بھی کافر،
لیکن اس نے کیا کہا تھا کہ میں نے اگر ان لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا ہے، لوگ مجھے ظالم اور جابر کہیں گے، یہ چند مٹھی بھر ان کو زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کتنی خبیث قوم ہے۔ ہٹلر نے جب ان کو تہس نہس کیا اور چند ہزار، لاکھ یا 1.5 لاکھ ان کو چھوڑا، جن کو جرمنی نے رد کر دیا، جاپان نے رد کر دیا، دیگر ممالک نے، امریکہ نے واپس بھیج دیا کہ ہم نہیں آپ کو رکھ سکتے۔ ان کی غداری اور ان کی دوغلی پالیسی، بدماشی اس بات سے عیاں ہوتی ہے، جن سے پناہ لے کر اپنے آپ کو بچایا اور اپنی زندگی کو بچایا، آج انہی کی زندگیوں کے درپے ہو گئے۔ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسلام دشمنی کا کردار بعد میں چند ایک اوصاف جن کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، آپ ذرا ان کو ملاحظہ فرمائیں تو پتہ چلے گا کہ آج مسلمان جن کی پروڈکشن، جن کی مصنوعات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ان کی چیزوں کو خرید کر پیسہ ان کو دے کر آج مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہود کر رہے ہیں۔ مسلمان برابر کا شریک ہے، جبکہ اس کو اپنے قرآن مجید سے لا تعلقی کا نتیجہ کہ آج ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے۔ کبھی ان کے بدکردار اوصاف کو قرآن مجید کی روشنی میں ہم نے جانا ہوتا، آج کبھی بھی ہم میکڈونلڈ نہ کھاتے، آج کبھی بھی ہم کوک نہ پیتے، آج کبھی بھی ہم ان کی دیگر اشیاء خرد و نوش اور جو استعمال والی ان کو کبھی بھی اپنے زیر استعمال نہ لاتے۔ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن مجید کے اندر یہودیوں کی بری خصلتوں کا اللہ رب العالمین نے کیسے تذکرہ کیا۔ ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ ذرا آئیے، سب سے بڑی بد کرداری، بے ادبی اور غصاخی اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا برا کردار ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں اپنے بارے میں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگوں تم سارے کے سارے فقیر ہو، رب غنی ہے۔ ان یہودیوں بدبختوں نے کیا کہا جب رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ان بدبختوں کی ناپاک زبان سے یہ کلمات نکلے، مسلمانوں کا رب فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہیں، تبھی تو ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سن رہے تھے ان بدبختوں کی بات کو، جس کی زبان سے یہ کلمات نکلے، ایک تھپڑ رسید کیا، سارے یہودی بیٹھے ہوئے دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں ابو بکر نے یہ ہم پہ ظلم کیا ہے، تھپڑ مارا ہے، ناجائز، بے گناہ یہودی کو مارا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس خبیث نے، اس بدبخت اور لعین نے یہ برا بول بولا تھا، اس وجہ سے میں نے اللہ رب العالمین کی بے ادبی اور غصاخی کو برداشت نہ کیا، اس کو تھپڑ لگایا۔ ابو بکر تیرا کوئی گواہ؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا کون گواہ ہے، یہ سارے تو یہودی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں بھائی،
جس پر تم نے دعویٰ کیا وہ تو انکار کرتا ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے نہیں 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 یہ جھوٹ بول رہا ہے. ابوبکر یا گواہ لاؤ یا تو گواہ. اب ظاہر بات ہے ان کے پاس تو گواہ ہیں موجود ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ واقعی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مارا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس گواہ کوئی نہیں, میرا گواہ تو اللہ ہی ہے, میں تو اکیلا تھا. ابوبکر ایسی بات نہیں, یا گواہ یا قصاص کے لیے تیار ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں تیار ہوں, لیکن میں نے مارا برحق مارا ہے, اس نے یہ بدبخت بد زبانی کی ہے. ابھی یہ قصاص کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی تھی. اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, جبریل جلدی جاؤ میرے پیارے پیغمبر کو یہ بات جا کے سنا دو. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. ان بدبختوں کی بات کو اللہ رب العالمین نے ساتواں آسمانوں پہ سن دیا ہے جن نے اپنی زبان سے یہ برے لفظ بولے کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں. نعوذ باللہ. اس سے بڑھ کر ہم پھر بھی کہیں کہ یہ بڑی اچھی قوم ہے جو اللہ کو معاف نہیں کرتی, وہ دوسروں کو کیسے معاف کرے گی. وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ. کہاں تک انہوں نے بدبختوں نے بکواس نہیں کی. اللہ رب العالمین نے ایک ایک چیز آشکار کی ہے. میں کہ ان یہودیوں نے یہ کہا تھا ید اللہ مغلولہ, اللہ کا ہاتھ بند ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا. اللہ کے ہاتھ بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں, وہ جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے, اپنے تصرف کرتا ہے. بل یداہ مبسوطتان, ان کے ہاتھ غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ بند ہیں. ولعنوا بما قالوا, جو انہوں نے اپنی زبان سے بات کی ہے اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نہیں انہوں نے برے سلوک کیے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہتے ہوتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی نقشہ کھینچا. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ. پہلی بری خصلت یہ ہے کہ یہ تورات اور انجیل کے الفاظ جو ہوتے تھے اور دیگر باتوں ان کو موڑ توڑ کر پیش کیا کرتے تھے. اور جب ان کو کہا جاتا اللہ کی بات سنو تو یہ کہتے سمعنا وعصینا, ہم نے سنا بھی ہے اور نافرمانی بھی کی ہے. واسمع غیر مسمع, ہماری بات سنو. یہ نہیں کہ سنو بلکہ یہ کہتے وراعنا لیجم بالسنتہم. لفظ راعنا, رعا یرعا کا معنی ہوتا ہے رعایت کرنا, خیال رکھنا. راعنا ہمارا خیال رکھنا, لیکن یہ زبان کو موڑ کر عین کو کھینچ کر وراعینا کر کے پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرنے کی خاطر. نعوذ باللہ. اے ہمارے چرواہے, کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ایسے بدبخت ہیں انہوں نے ہمیشہ ہی عہد شکنی کی ہے. کبھی بھی یاد رکھو یہ اپنے معاہدے پر پکے نہیں. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا منافق کی 3 علامتیں. ان میں ایک علامت وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب بھی وعدہ کرتا ہے تو خلاف کر دیتا ہے. جب اور دوسری روایت میں وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ, اور جب یہ معاہدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے. الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے عام معاہدہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے نا, آپ کے آنے سے پہلے یہ یہودی آپ کے بڑے رطب اللسان تھے کہ وہ پیغمبر کیوں نہیں آ رہا, کفر سے ہماری نجات چھوٹے, فلاں فلاں, آپ کے آنے کی بڑی تمنا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے یکسر بدل گئے, مخالفت شروع ہو گئی. کیونکہ ان کا جو سربراہ تھا لعین عبداللہ ابن ابی ابن سلول, وہ یہ چاہتا تھا کہ سرداری مدینے کی مجھے ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ ساری باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں آ گئی. پھر جو میثاق مدینہ کیا ہوا, جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہوا, دیگر کئی معاہدے,
ایک ایک کر کے معاہدے انہوں نے توڑے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدهم فی کل مرہ، ہر مرتبہ انہوں نے معاہدے کو توڑے. ثم لا یتقون، یہ تو اللہ سے ڈرتے نہیں. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان سے یہ سارے وعدے کیے. بالآخر ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر گئے، توڑ دیے وعدے انہوں نے. کتنے وعدے! اللہ اکبر. قرآن مجید میں تحریف، تورات میں تحریف. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا. خود اپنے ہاتھ سے لے کر کہتے یہ اللہ نے نازل کی ہے، بدل دیتے کتاب کو. کس لیے؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، تھوڑا سا دنیا کا مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں. افتطمعون، اللہ رب العالمین نے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. ان بدبختوں سے تمنا کرتے ہو کہ یہ تمہارے اوپر ایمان لائیں گے، حالانکہ ان کا ایک گروہ ہے وہ اللہ کا کلام سن کے اس کو پھیر دیتا ہے اور جانتے بوجھتے پتہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی بات نہیں، پھر بھی اس کو اللہ کی بات کہہ کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. اور پھر ان کا رویہ بڑا سخت ہوتا، معاندانہ، دشمنانہ رویہ. بھائی انہوں نے اپنے پیغمبر کو نہیں چھوڑا، بعد میں لوگوں کو کیا چھوڑیں گے؟ کتنے پیغمبر انہوں نے قتل کیے. موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ان کا خیر خواہ کون ہو سکتا تھا، جنہوں نے ایک کے بعد ایک سہولت، ایک کے بعد ایک سہولت اللہ رب العالمین سے دعا کر کے یا اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو معاف کر دے. کون کون سے انعامات ان پر نہیں ہوئے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم. اس زمین کے اندر یوشع بن نون نے کہا تھا اس زمین کے اندر داخل ہو جاؤ. اے میری قوم، اللہ رب العالمین نے تم پہ بڑی نعمتیں کی. وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ انعامات، وہ نعمتیں دی ہیں جو کسی کو نہیں ملی. کسی ایک بات کا بھی انہوں نے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ یا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا. اللہ اکبر. اندازہ کریں آپ، کہنے لگے موسیٰ ہم اس وقت تک تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ لیتے. تکبر کرنا، انبیاء کو قتل کرنا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، یہ ساری یہودیوں کی خصلتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. کیا ایسا نہیں ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول ایسی بات لے کر آتا جس کو تمہارے نفس، تمہارا من پسند نہ کرتا، تو تم تکبر کر کے اعراض کرتے ہوئے ایک گروہ، ایک انبیاء کی جماعت کو تم نے قتل کر دیا اور ایک کا تم نے انکار کیا، جھٹلایا، حسد. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مسلمانوں کان کھول کے قرآن مجید کے ان لفظوں کو یاد کر لو. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تمہارا سب سے بڑا دشمن اگر اس دنیا میں آج ہے شیطان کے بعد تو وہ یہودی ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. مومنوں کا اگر سب سے سخت ترین دشمن ہے تو وہ یہودی ہے جس کو ہم اپنا دوست بناتے ہیں اور جس کے طور طریقوں کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں. کبھی نہیں ہم نے سوچا کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کرے تو وہ امن پسند، اور مسلمان اپنے مذہب کے مطابق عمل کرے تو اس کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا. یہ تو چاہتے ہیں
کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دے. کیوں؟ حسدن، ان کے اندر حسد بڑا ہوا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ تم مسلمان رہو. آج مسلمانوں کی حالت یہی ہو چکی، زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے لیکن دلوں جہاں کوئی اسلام کی رمق بھی ہمارے اندر باقی نہیں. یہ حالت ہو چکی ہماری. حق اور باطل کو خلط ملط کرنا یہ بھی یہودیوں کی بڑی خصلت تھی، بری خصلت تھی. ولا تلبسوا الحق، اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. اور جانتے بوجھتے حق اور باطل کو خلط ملط کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو. ظلم کرنا، سود کا لین دین، یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں، یہودیوں کا وتیرہ ہے. یہودی اس طرح کے کام کرتے تھے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. انہوں نے جو ظلم کیے ہیں اور انہوں نے جو اللہ کے راستے سے بہت سارے لوگوں کو دور رکھا ہے، انہوں نے جو سودی لین دین کیا ہے، سود کا لین دین حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا، انہوں نے جو لوگوں کا مال نہ حق کھایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. ایمان والو، بہت زیادہ احبار اور رہبان، احبار حبر کی جمع ہے، علم والے، مراد یہودی ہیں، اور رہبان راہب کی جمع یہ عیسائی اس سے مراد ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے اور لوگوں کو ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے. آج بھی دیکھ لیں مسلمانوں، مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اللہ کے راستے تو مسلمان اٹھ گیا. اور یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ مسلمان کے دل میں مسجد اقصی کی محبت ہوگی. مسلمان چاہے گا دنیا ساری ختم ہو جائے، تھوڑی سی جگہ مجھے مل جائے جہاں سے کھڑا ہو کر مسجد کو دیکھتا ہی رہوں اور کچھ نہیں کر سکتا. تو سید اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ سود کھانا، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا، یہ سارا یہودیوں کی بری عادت ہے. اسی طرح برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے. یہودی نیکی سے روکتے تھے اور برائی کا حکم دیتے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان بنی اسرائیل یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہوئی داود علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے. کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر، برائی سے روکتے نہیں تھے بلکہ خود برائی میں پڑ جاتے تھے. مسلمانوں سوچو، 11ویں ان کی بری خصلت یہ منافقت، دو منہ، ادھر آئے تو اس کے منہ پر اس کے بن گئے، ادھر گئے تو اس کے منہ پر اس کے بن گئے. اللہ رب العالمین فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اہل ایمان سے ملتے تو ان کو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جن کے پاس بھی جاتے تھے اپنے ماننے والے سب شیطان ہیں. ان کو کہتے نہیں ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ اکبر. اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہمیں چکنا ہونا چاہیے. اپنے دین اور اپنے مذہب اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اب بیدار ہونا پڑے گا، ورنہ یاد رکھو کبھی بھی دنیا میں امن و سکون قائم نہیں ہو سکتا اگر مسلمان سویا رہا تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے کس انداز میں
مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی، اسلام کے ساتھ دشمنی کی؟ کبھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو پتہ چلے نا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہودیوں نے یہ بات کہی، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، جو ایمان والوں پہ اللہ کی کتاب، دین، اسلام نازل ہوتا ہے نا، صبح کے ٹائم اس پر ایمان لے آؤ اور شام کے وقت انکار کر دو، تاکہ جو نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ ہیں نا وہ اپنے دین کے بارے میں متزلزل ہو جائیں۔ یہ بڑی دشمنی نہیں تو اور کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں، وہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ خیر خواہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کافر ہو اور وہ مسلمان کا خیر خواہ ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا تھا یہودیوں نے ایک دوسرے کو، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، تم کسی کی بات پر ایمان نہ لاؤ سوائے اس کے جو تمہارے دین پر ایمان لاتا ہے۔ جو اپنے آپ کو یہ کہہ دے کہ ہاں میں یہودیت کو قبول کرتا ہوں، عیسائیت کو قبول، اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے یہ فرمایا تھا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، دنیا میں دو قسم کے لوگ اہل ایمان کے سب سے سخت ترین دشمن ہیں، ایک یہودی اور ایک مشرک۔ شرک کرنے والا انسان کبھی بھی مومن کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ شرک کرنے والا انسان کسی مومن سچے مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، بڑا سخت ترین دشمن ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرنی ہے کہ کیا ہمارے اندر شرک تو نہیں پایا جاتا۔ جب شرک آئے گا دل سخت ہوگا، جیسے یہودیوں کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، انہوں نے بار بار بدعہدی کی، ہم نے ان پر لعنت بھی کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ لوگوں، یہودیوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے اور مشرک کا دل بھی پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب ایک اللہ کی بات کی جائے مشرک کا دل سخت ہو جاتا ہے، جب اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات کی جائے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ اہل ایمان ہوش کے ناخن لوگ، کیا کر رہے ہو تم؟ آج مسلمان دھوکے میں کہ شاید جو لوگ ان کے خلاف اپنا قدم اٹھا رہے ہیں وہ ان کے خلاف ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جس ملک کی پارلیمنٹ میں ممبر قومی اسمبلی یہودی ہو، وہ مسلمان ملک کیسا مسلمان ہے؟ اس کے حکمران کس طرح یہود کے خلاف لڑائی کر سکتے ہیں؟ کبھی سوچا تم نے؟ آج ہم کہتے ہیں جی حماس نے اور دیگر نے فلاں فلاں نے، نہیں، دھوکے میں ہو تم لوگ۔ دعا کرو سچے مسلمان جو نہتے اور کمزور مسلمان فلسطینی ہیں ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ آج ضرورت ان کے لیے ہے، ان کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ لیکن جس کا عقیدہ یہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 لوگوں کے، کیا وہ لوگ بھی یہود کے مخالف ہو سکتے؟ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ہم تاریخ پڑھ کر دیکھے تو پھر ہے نا، ہمیں نہ اپنی تاریخ کا علم، نہ ہمیں اپنی سیرت کا علم، نہ ہمیں اپنے دین کا علم، نہ ہمیں قرآن کا علم، نہ حدیث کا علم۔ ہمیں پتہ کس بات کا ہے؟
ہمیں بس ٹی وی کے اوپر جو نمائش ہو رہی ہے نا اس کا پتہ ہے کہ فلاں نے اس طرح کی زندگی بسر کی، ہم بھی اس طرح کے ہو جائیں، فلاں نے اس طرح کا ڈیزائن بنایا ہم بھی اس طرح کا ڈیزائن بنا لیں. ہمیں تو یہ پتا ہے. یاد رکھو شیعہ کبھی بھی یہود کا مخالف نہیں ہو سکتا. جاؤ لکھ لو کبھی دنیا میں، یہ صرف نورا کشتی ہے. ایران کے پارلیمنٹ میں یہود موجود ہیں، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے مخالف ہوگا؟ اس لیے اللہ رب العالمین فرمایا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، یہ تمہارے خلاف کوئی وقت ضائع نہیں کریں گے بلکہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے. قد بدت البغضاء من افواہہم، جو ان کے منہ سے بغض نکل رہا ہے نا یہ تو کچھ بھی نہیں، وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا تمہارے خلاف بغض ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر. قرآن کہہ رہا. اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود ولا النصارى اولیاء، ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا. بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست وہ بھی ممکن وقتی طور پر ہو جائیں لیکن تمہارے نہیں دوست ہو سکتے. اور تم میں سے کسی نے ان کے طور طریقے طرز زندگی کو اپنایا، ان کی چیزوں کا استعمال کیا، ان کے ساتھ یہ سب کچھ کام کیے، یاد رکھنا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس نے ان کے ساتھ دوستی کی وہ انہی میں سے ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان بدبختوں سے اپنے آپ کو بچانے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، یہ بات یاد رکھو، یہود و نصارہ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے. یہی وجہ تھی ہر ممکن انہوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم مدینہ منورہ میں افراتفری پھیلائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کی شان اور مسلمانوں کے خلاف مختلف حربے استعمال کیے ان بدبختوں نے. اسی وجہ سے بنو قینقاع کو جلاوطن کیا گیا، معاہدے کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے بنو نذیر کو نکالا گیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کے برے انجام کو بھی قرآن مجید میں ذکر کیا. وہ یہ سمجھتے تھے انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، یہ جو ہم نے قلعے بنائے ہوئے نا یہ اللہ سے ہمیں روک دیں گے، اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا دیں گے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر اللہ رب العالمین نے وہاں سے ان پر عذاب نازل کیا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب انہوں نے یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. لوگوں سوچو کہ اللہ رب العالمین نے پھر کس طرح ان کے اپنے ہاتھوں سے ہی ان کے گھروں کو برباد کیا اور مسلمانوں کو کہا اکھاڑ پھینکو ان کے گھروں کو. کیوں؟ یہ تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ابو افلک یہودی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس نے بڑے اشعار کے ذریعے نقصان پہنچایا، تکلیف دی ہے مسلمانوں کو، کون ہے جو اس کو پکڑے گا؟ محمد سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ بدری صحابی گئے، پھر اس کو قتل کیا. اسی طرح کعب بن اشرف، اس نے بڑی عادت چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. آپ نے فرمایا من لی بکعب بن اشرف فقد آذانی، کون ہے جو کعب بن اشرف سے مجھے نجات دے، اس نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے. محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس کے دوست تھے، یہ خوشبو بڑی لگاتا تھا. ابھی اپنے اسلام کا اظہار نہیں انہوں نے کیا تھا، پکے مسلمان تھے، اس کو نہیں پتا تھا. گئے رات کے اندھیرے میں آواز دی
بیوی کہتی ہے باہر کوئی آیا ہے، آواز پہچانی، کہنے لگے میرا دوست آیا، کہنے لگے نہیں مجھے خطرہ لگتا ہے، کہتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں نے وہ دیکھا قلعہ جہاں اس کو مارا تھا، مدینہ منورہ میں وہ قلعہ، اس کی دیواریں آج بھی موجود ہیں۔ کعب بن اشرف بڑا بدبخت تھا۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ جب وہ آیا کہنے لگے یار کیا آئی تو بڑی زبردست خوشبو لگائی ہے تو نے، کہتا ہاں تجھے پتا ہے مدینہ میں میرے جیسی کون خوشبو لگا سکتا ہے؟ محمد رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا میں سون سکتا ہوں؟ ایک ساتھی کو اور ساتھ لے کر گئے، کیا میں سون سکتا ہوں؟ کہتا ہاں سر اپنا ذرا میرے قریب کرو تاکہ میں، رات کا اندھیرا تھا، بال پڑے تھے، مانگ میں اس نے خوشبو بڑی لگائی ہوئی تھی، جو ہی سر قریب کیا بالوں سے پکڑا اور اس کو اشارہ کیا قتل کرو اس کو۔ یہ ایسی قوم جن کو نبی کریم ورنہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کے لیے رحمت ہے، لیکن ان پوری تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اتنے غصے کا اظہار نہیں کیا جتنا کہ ان دونوں کے بارے میں۔ یا پھر بیت اللہ شریف میں جب فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو اس وقت آپ نے جن کے بارے میں کہا تھا قتل کرو ان کو، نہیں چھوڑنا ان کو۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اگر یہ اتنی اچھی قوم ہوتی تو اسلام نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ ان کی بدخصلتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ اس لیے مدینہ منورہ میں کیا پوری دنیا پہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کبھی بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یہ 1948 میں اسرائیل جب بنا، لاچاری میں زندگی بسر کرنے والی قوم، جب 1967 میں 67 میں عرب اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے، اس کے بعد انہوں نے دھیرے دھیرے فلسطین اور بیت المقدس پر قبضہ کیا، وہاں کے مسلمانوں کو نکالا اور پوری دنیا سے لوگوں کو اکٹھا کر کر کے وہاں باری پیسے دے کے زمین خریدی، اور آج قابض بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ جنہوں نے ان پر احسان کیا یہ ایسے احسان فراموش ہیں کہ انہوں نے آج انہی کے ساتھ ہی ظلم و ستم، اور ہزاروں بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو آج انہوں نے شہید کیا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس بات سے چکنا ہونا چاہیے، یہ ہمارا ظاہری دشمن ہے، شیطان ہمارا باطنی دشمن ہے، جیسے اس سے بچنا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، کبھی بھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھ کر، ان کی جو بری خصلتیں ہیں ان کو جان کر، ان سے چکنا ہو کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وغزة، اللهم انصرهم نصرا معزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود وعوانهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا جبار يا منتقم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.